کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں۔ جس طرح آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو محسوس کرتے ہیں نا، یہ زخم بن جائے گا، گلٹی بن جائے گی، یہ آپریٹ کرانا پڑے گا، تو فوراً اس کا علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی جیسے ہی سخت ہونے لگے، اس میں کوئی کڑواہٹ آنے لگے، کسی جگہ کوئی ترشروئی پیدا ہونے لگے، فوراً اس کا علاج کریں۔ اپنے ذہن کو سمجھا کے، بہلا کے مثبت چیز کی طرف لائیں۔ محبتیں زندگی کے ہر مسافر کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی سانسیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ محبت والے نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اپنے اندر وہ حرارت، وہ تازگی ہمیشہ محبت کی قائم رکھے۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت۔ اور اولاد رسول کا معاملہ اس طرح کا ہے، ہمارا نا مزاج ہوتا ہے جان چھڑانے کا، فلانا بڑا اچھا تھا، اس کا بچہ اچھا نہیں، تو بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جن کا باپ اچھا ہو ان کی وجہ سے بھی ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، صرف اتنا ہی کہ باپ اچھا تھا۔ حضرت خضر نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر کے جب کہا گیا جناب یہ تو بے مروت لوگ ہیں، پانی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو بھائی انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بچے پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں کہ بے مروت ہیں۔ یہ ہونا چاہیے بچوں کا قابل ہونا۔ اگر وہ پیشوائی اور مقتدا بننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ ان کی ڈگریاں دیکھیں، لیکن کچھ عزتیں والدین کی وجہ سے، محض کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ان میں ڈگریاں اور اسناد نہیں دیکھی جاتی۔ آپ مقتدا نہ بنائیں، پیشوا نہ بنائیں، لیکن جو نیکوں کی اولادیں ہوں ان کا احترام تو کریں، ان کے لیے جذبات تو پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں گنجائش تو ہو ان کے لیے۔ جان چھڑاتے ہیں لوگ، فلانا بڑا اچھا تھا، بچے اچھے نہیں، وہ چل یار بچے تو اسی کے ہیں نا۔ یاد رکھیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی کبھی نہیں بھولیں۔ اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے نا، خدا را حضور کی اولاد پر کبھی بحث نہ کریں، ان کے حوالے سے کبھی بھی کسی چیز کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر رجس ان سے دور فرما دیا۔ اپنے دل کو، اپنی قلبی واردات کو قائم رکھیں۔ نبی پاک کی اولاد کا اکرام ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جذبات رکھنا، سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے طبیعت کے اندر گنجائش رکھنا، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا۔ واقعہ کربلا جو ہے نا، وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انجانہ خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جد و جہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں۔ اس نے مشقت کر دی، بچپن میں بھی مشقت،
चलें कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्कत का काम था। सारी रात लोग मंसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का। वो कितनी बड़ी मुशक्कत का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो, अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना, वो तो सिर्फ एक आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्कत का, तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने मिली हैं, सानियाँ ये वाली मुसीबत करने को मिली थी। जहाँ छुट्टियों पे रहे होते थे मुशक्कत बढ़ जाती थी। आज तो उन चीज़ों पर हंसी आती है। मुशक्कत, जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद, और हर मुशक्कत अपने टाइम पर मुशक्कत होती। आज आपसे कहा जाए, बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है, तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है। भाई आप बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था। और जो आज प्राइमरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बाएं हाथ का खेल नहीं। हर मुशक्कत अपने वक्त पर मुशक्कत रहती है। किसी वक्त किसी चीज का इंतजाम करना आपके लिए बड़ा काबिल तकलीफ होता है, आजमाइश वाला होता है। बाद में आप समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत, हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद में रहना है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। याद रखें, अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कवा और आसाब कमजोर होने लगते हैं। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, एक मुश्किल खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। अल्लाह कहता मैंने तुझे मुशक्कत में पैदा किया है और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्कत में किया है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। ये ज़रा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमज़ोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे, ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर ख़ास गौर करना क्या कह रहा हूँ। फरमाए इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ, इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी। यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहां गौर करें, सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बिनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रिज़ा पर सवाब की नीयत से सब्र करूँगा। माना क्या है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे, रब की रिज़ा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूलल्लाह सब्र करूंगा, तो नतीजा भी वही बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे, या रसूलल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रिज़ा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा छोड़, अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई, एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। बदर हो गया, मारका बदर हो गया, बहुत बड़ी कामयाबी समेट के मुसलमान लौट आए,
پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی. بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے. ابو جہل مارا گیا, عتبہ اتیبہ مارے گئے, چوٹی کے کافر مارے گئے. تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا. بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے, کامران ہو گئے, اور اس وقت 313 تھے, اب تو 1000 تعداد ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی. 70 صحابہ شہید ہوئے, سعد بن ربی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے, حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا, آنکھیں نکال دی گئیں, ہونٹ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی, صبر سے برداشت کی. حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں. خندق تیار ہے, مار کا تیار ہے, اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی, بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیڑ پہ پتھر باندھ لیے, لیکن خندق کھودنی ہے, میدان میں رہنا ہے. یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا. اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں. پھر فتح مکہ کی باری آئی, پھر تبوک. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی. جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے, روم, ایران, تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی, قوت آ گئی, ہمت آ گئی, ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے, ختم ہو گیا معاملہ. نہیں, جناب عمر شہید ہوئے, پھر حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا. عمر میدانوں میں گزری, پھر مولا علی شہید ہوئے. اب کیا آسانی ہو گئی, آسودگی ہو گئی؟ نہیں. یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی. امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا, انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگی. اور حسن ابن علی کا جب جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ رو رو کے پلو سید عائشہ صدیقہ کا بھیگ گیا, اور جو سب سے زیادہ ستاتا تھا مروان, وہ بھی ایک نکر میں کھڑا ہو کے رونے لگا. تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے فاطمہ کے بیٹے کو ستایا ہے, ظالم آج روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری مخالفت اپنے جگہ پر, جو اٹھ کے جا رہا ہے وہ رسول پاک کا مکمل نمونہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر, رضا, استقامت, حسن عمل, حسن کردار, اخلاق عظیم یہ ختم تھے. تو یہ امتحان تو جاری رہا. امام حسین کی باری آئی, چھوٹے تھے, زیادہ لاڈلے تھے, زیادہ پیارے تھے. کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں, کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں. نانا کا بھی لاڈ دیکھا, اور والدہ کا بھی دیکھا, والد کا بھی دیکھا, بہنوں کا بھی دیکھا, بڑے بھائی کا بھی دیکھا. حسین سب سے لاڈلے تھے. حسن کی بھی کیا بات ہے, امام علی مقام کی کیا بات, پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے. لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے. نہ پشت پر نانا, نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی, نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع, نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے. کوئی نہیں. یہ کون ہے اٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے اکیلے. اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے. وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے, صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے. وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے.
لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا. بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہیں، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت میں نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں. جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا. آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے. حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو. تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں. رات جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے. اور بھائی جب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے. ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا ہے. امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جدوجہد والی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں. وہ بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو. ایک پہلو مشقت جدوجہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے. یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے.
ओ यारो इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। तो हजरत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए मैं भी उनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज की कि हुजूर उस वक्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फैसला आ गया है और मैं समझा हूं कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन हूं। अब मैं अल्लाह की रिजा पे पूरी तौर पर राजी हूं। मेरे अजीज जब तक ये रिजा हासिल नहीं, क्या लतीफ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े जबरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफा, उम्मत का पहला सूफी। तो वो टाइटल देखकर मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि किसको, चूंकि हम सूफिया की जमात है, किस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने, उम्मत का सबसे पहला सूफी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफी उन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर को करार दिया। फरमाया ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलील हो गए, बीमार हो गए। तो ये देखिए जरा उनका अंदाज़े तसव्वुफ। यार दोस्त पता लेने गए तो एक रूटीन होती है ना, जब लोग तीमारदारी करने जाते हैं तो कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया है। सब लोग आपके गिर्द बैठे हैं तो कहने लगे अबू बकर तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ तबीब देख गया है और तबीब देखता रहता है। तो कहा फिर तबीब ने क्या कहा है? कहने लगे तबीब ने कहा फ़अलुल लिमा युरीद। तबीब ने कहा है भाई जो मैं चाहता हूं ना वो मैं कर दिया करता हूं, जो मेरा इरादा होता है फिर वो मैं कर देता हूं। वो तबीब मुझे कह गया है, लिहाजा जो उसका इरादा होना है उसने। अब वो जो इर्द गिर्द बैठे थे वो भी तो सहाबा थे ना, इस बारीक बात को फौरन समझ गए। कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा अता करे। ओ यारो थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना, वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेरे खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूं। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाबे अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे, हद हो गई।
جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں۔ اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں، کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی، عزیز وسیع الظرفی وسیع المشرب، آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں۔ آپ کیا مطلب ملی باتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹا سا ذہن، چھوٹی سی بات، آپ وسیع بات کریں۔ امام بخاری لکھ گئے، ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب، لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں، فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں۔ انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہمارا ہی مدرسہ نہیں، دنیا میں مدرسے، ہماری خانقاہ نہیں، دنیا میں خانقاہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا۔ ہم گھر نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف۔ لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے۔ لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیل جائیں دنیا میں، اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کوئی مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں۔
मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके। जो दीन से दूर है उसे दीन के करीब करें। आप कोशिश करें कि फरोगे दीन हो। जहां मस्जिद नहीं, तामीर मस्जिद में किरदार अदा करें। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो। मिली कौमी सोचें पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इमाम जाफर सादक से किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में बात ख़त्म करते वक़्त इमाम हुसैन के पोते की बात सुना रहा हूँ। कहा हुजूर दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाने लगे दीन पे अमल करना शुरू कर दे। ये दीन की तबलीग, आपका अच्छा इखलाक ये दीन की तबलीग, आपका माफ़ करने का जज्बा ये दीन की तबलीग, आपकी खैर खाई लोगों का भला करना यही दीन की तबलीग। सिर्फ तकरीर से तबलीग नहीं करें आप, आपका अमल और किरदार ये दीन की तबलीग है। आप अपना अंदाज़े ज़िंदगी बदल जाएं, अंदाज खूबसूरत कर जाएं, ये दीन की तबलीग शुरू हो जाएगी। 3 बातें आपकी खिदमत में रखी हैं इस पूरे गुफ्तगू का नतीजा। एक तो ज़िंदगी मुशक्क़त वाली, मेहनत वाली, जद्दोजहद वाली। ये जो नौजवान आराम ढूंढते हैं ना, सुकून, इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासा, ये तैयार हो जाए। मुशक्क़त, जद्दोजहद, कोशिश। और दूसरी बात, इस कोशिश के बाद भी रब जो फैसला करे रब के फैसले पर राज़ी रहें, मकाम तस्लीम व रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारें। और तीसरी गुजारिश, सोचे सतही नहीं, ज़ाती नहीं, आलमी सोचें। मैं बड़े दर्द से ये बात अर्ज़ करूं, लोग अपनी ज़ात के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए। जो मेरा ज़ाती मुखालफ है मैं उसे यजीद कह देता हूँ, मेरा ज़ाती मुखालफ। हमारा ज़ाती मुखालफ होता है, हम कहते हैं बेईमान हो गया। ओ खुदा के बंदे, तेरे से इख्तलाफ हुआ है, तुझे यजीद तो ना बना। इतनी बड़ी लानत का तोक तूने गले में डाल दिया। अगर वो यजीद है तो तू अपने आप को क्या समझता है? अपना फिर तूने दर्जा क्या बन? इतनी जल्दी नहीं। कौमी सोचें पैदा करें, कोशिश करें कि आप मिली काम करें, आप लोगों को जोड़ें। आफाकी तालीमात है इस्लाम की, उन आफाकी तालीमात में आप अपना वक्त गुजारेंगे तो आप महसूस करेंगे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई।